بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 903 ہے، 903، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، لفظی معنی اور ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، لکم تم سے، عندی کہ میرے پاس ہے، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، الغیب، غیب، ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، انی کہ بے شک میں ملک، فرشتہ، ولا اعلم، ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہیں تزدری حقیر دیکھتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم، نہیں، ہرگز نہیں دے گا انہیں، اللہ، اللہ، خیرن، کوئی بھلائی، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما، جو کچھ کے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن تب، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا، اور تو نے خوب کیا، جدالنا، ہم سے جھگڑا، فاتنا، لہذا تو لے آ ہم پر، بما، وہ عذاب جس کا تعدنا، تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان، اگر کنتا، ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ ترجمہ ہے، میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نگاہ نظر سے دیکھتے ہو کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی، یعنی نیک اعمال کی نیک جزا نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر ایسا میں کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نو، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نصیب کرو۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نمبر 2، اور میں غیب کو بھی نہیں جانتا۔ نمبر 3، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نمبر 4، جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں خیر عطا نہ کرے گا۔ نمبر 5، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ نمبر 6، اگر میں ایسا کروں تو میں بے شک ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ نمبر 7، وہ کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور تم نے ہم سے زیادہ جھگڑا کیا۔ نمبر 8، لہذا ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو کچھ اپنی قوم کے سرداروں سے کہا وہ باتیں بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید یہ باتیں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سرداروں سے کہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کی اس بات کے جواب میں کہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں دیکھتے کہ جس سے سرداروں کی اس بات کے جواب میں کہی کہ جس سے تمہاری برتری ظاہر ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی دولت کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا اللہ کے ہاں فضیلت کی بات نہیں ہے۔ نبوت مال و دولت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، وہ تو اللہ کا فضل، اس کا عطیہ ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تم جس مال و دولت اور خزانوں کی بات کر رہے ہو، اللہ کے پاس اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ،
میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا. یعنی غیب کا جاننا بھی ان امور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جائے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 188 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ اعلان کر دیا گیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچاتا. ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی میرا تعلق نہ جنات سے ہے اور نہ فرشتوں سے. میں تو انسان ہوں تمہاری ہی طرح کا. ہاں اللہ نے مجھے نبوت اور وحی کی سعادت بخشی ہے جس سے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا. جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں خیر عطا نہ فرمائے گا. یعنی سرداروں تمہاری نظریں جن بے سرمایہ مسکین لوگوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور ان مسکینوں کے بارے میں تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، میں ان کے بارے میں تمہاری حمایت اور موافقت نہیں کر سکتا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا. میں تو ان مسکینوں کو مومن سمجھتا ہوں اور ان سے خیر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں وہ اپنے علم کے مطابق ان کو جزا عطا فرمائے. اگر میں ان مسکینوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھوں گا تو میرے رب کی نگاہ میں ظالم شمار ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کی ساری باتیں سن کر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور تم نے ہم سے کچھ زیادہ ہی جھگڑا کر لیا، لہذا ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. قوم کے سرداروں نے ایک بات تو یہ کہی کہ نوح تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. یعنی تم ہم سے جتنا بھی جھگڑا کر لو ہمارا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی تمہاری اتباع کریں گے. بس تم وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس کی دھمکی تم ہم کو دیتے ہو. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہمیں عذاب دیتا ہے. یہ رہا قوموں کا کردار اور قوموں کا وتیرہ اور طریقہ جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اپنایا تھا، جس کی سزا ان کو دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی مخالفت سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.